چوتھے جو ہیں مقاتل ابن سلیمان. مقاتل ابن سلیمان یہ بلخ کے ہیں. بلخ سمجھتے ہیں آپ؟ بلخ ازبکستان. یہ قدیم جدید لوگ اس دور کے لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں. یعنی اگر آپ پرانی تاریخ پڑھنا چاہیں تو ازبکستان، ترکمانستان اور ایران، افغانستان، ان سب کے ایسے علاقے ہیں جہاں مطلب یعنی جس طرح سے آج دیکھتے نا آپ ریاض، مدینہ الرسول، مکہ، جدہ، یا ہندوستان میں دلی، ممبئی، حیدرآباد، جہاں علماء اتنی وافر مقدار میں ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، علم کے اتنا بڑا مرکز. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں جب آیا تھا اس تصور کے ساتھ کہ جو موضوع میں سمجھانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے سنجیدہ 10 لوگ بھی مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاتا تھا. میں بہت زیادہ. یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے. افراد سے کبھی خوشی نہیں ہے، لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے. ورنہ 10 بھی ملتے تو میرے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہوتی. تو جس طرح سے آج ہم علم کا ماحول دیکھتے ہیں یہاں بنگلور میں یا ممبئی میں، اور جو ہے خلیج اور عرب تو بہت آگے ہے، سعودی عرب تو ماشاء اللہ. تو یہ اس کا منظر اگر آپ تصور میں لانا چاہتے ہیں تو ان علاقوں کو سامنے رکھیے. جو علاقے ہیں نا یہ سب جو افغانستان، ترکمانستان، ایران، یہ سب علمی مراکز ہیں. یہ سب ایک زمانے میں جو تقریباً نہ کے برابر ہیں. علم کے بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے نہیں. جیسے آپ مدینے میں دیکھیں نا بڑے علماء کو، ویسے آپ دیکھیں گے ان علاقوں کو جو سب علاقے ہیں. بلخ وغیرہ، بلخ بہت بڑا علاقہ ہے، بہت علمی علاقہ ہے بلخ. آج ایسا نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں بلخ، میرے پاس 2 جلدوں میں کتاب ہیں کہ وہاں کے علماء کی فہرست ہے اس میں. بلخ تقریباً آج سے میں بتا رہا ہوں آپ کو یعنی 600-700 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو بہت بڑا علم کا مرکز بلخ، وہاں کے یہ مقاتل ابن سلیمان. لیکن مقاتل ابن سلیمان سے جو معاملہ پیش آیا وہ بہت ہی خطرناک، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اہم بات میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. مقاتل ابن سلیمان 150 ہجری کا سن وفات ہے. انہوں نے جعد ابن درہم، جہم ابن صفوان، ان کے بالکل رد عمل میں، جیسے انہوں نے اللہ کی صفات کا کلی طور پر انکار کیا نا، کلی طور پر انکار کیا اللہ کی صفات سے متعلق، انہوں نے مقاتل ابن سلیمان نے اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کو جسمی بنا دیا. مکمل ایک اسٹیچو، ایک جسمی ان کے رد عمل میں. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے معروف تذکرۃ الحفاظ، اس میں انہوں نے کہا کہ مقاتل ابن سلیمان اور جہم ابن صفوان یہ دونوں متضاد رائے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے. دونوں کے دونوں فتنے اسلام میں آئے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ ایک عظیم عالم دین، 5ویں صدی ہجری کی، 463 ہجری سے وفات ہے ان کا. لیکن سینکڑوں کتابوں کے مصنف. ان کی جو ایک عظیم کتاب ہے جو بغداد کی تاریخ سے متعلق ہے، تاریخ بغداد، تاریخ مدینہ السلام، بہت عظیم کتاب. اس میں انہوں نے ایک انسان، ایک عالم کا ترجمہ حیات لکھنے کے ضمن میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی انہوں نے بیان کر دی. اس میں اہل السنہ کے بہت بڑے عالم دین خطیب بغدادی رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سمان حیات بھی اس میں لکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی سند سے ان کا ایک قول نقل کیا امام ابو حنیفہ کا، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، 150 ہجری سے وفات ہے امام ابو حنیفہ کا بھی اور مقاتل ابن سلیمان کا بھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اتانا رأیان خبیثان، اتانا من المشرق رأیان خبیثان، مشرقی علاقوں سے ہمارے پاس 2 خبیث رائے آئے، 2 خبیث موقف. ایک کہا کہ جہم معطل، ایک جہم ابن صفوان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی تعطیل کر دی، اللہ کی صفات کے مکمل طور پر انکار کر دیا اس نے. اور اس کے مقابل مقاتل مشبہ، مقاتل جو کہ مشبہ، اللہ رب العالمین کی صفات کو ایسے بیان کیا کہ مجسم جسے کہتے ہیں نا، ایک تجسیم کر دی اس نے، ایک جسمی بنا دیا اس نے. آپ غور کر کے دیکھیں، آپ اردو دنیا میں اسماء و صفات سے متعلق گفتگو کم ہوتی ہے، عرب دنیا میں تو بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے حق ادا کیا اس دور میں، حکومت سعودیہ نے. صرف اللہ سے محبت کی خاطر میں یہ بات بتا رہا ہوں، 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے حکومت سعودیہ سے، نہیں واللہ کہہ رہا ہوں، بات ہنسنے کی نہیں ہے.
لیکن نہایت دیانتداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر مجھے اجر ملے اللہ کے پاس. انہوں نے حق ادا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اس کی صفات سے متعلق. جو صحابہ کا موقف ہے اس کو ہر پہلو سے انہوں نے بیان کیا. تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو ان علماء کی جو تحریریں ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں اس دور کے، چاہے شیخ ابن باز ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، شیخ البانی ہوں، اور باحیات علماء میں سے شیخ صالح الفوزان ہوں، آپ ان سب کو دیکھو یوٹیوب پر اس انداز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سب مشبہہ ہیں. کیا ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے، محسوس کیا؟ یعنی جو لوگ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں وہ صحیح موقف ہیں؟ صحیح موقف نہیں ہے. اس کے بعد کا جو درس ہے وہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہیں کرنا چاہیے. جس انداز میں بتایا گیا ہے اس انداز پر ایمان لانا چاہیے، ہو بہو ایسی ہی. جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے ایسے ہی جیسے اللہ کے لیے وہ موافق ہو وہ لفظ، اسی کے حساب سے ایمان رکھنا چاہیے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جہم بن صفوان، جہاں سے تعطیل اللہ کے اسماء الحسنی کا انکار ہوا، صفات کا انکار ہوا، اور پھر ایک اور مرحلہ آیا جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کی جانے لگی. لفظ کا معنی یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں یہ ہے، تنزیہ کی خاطر کہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے. اب جو اہل السنہ والجماعت کے علماء صحابہ کے طرز پر ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمان رکھا، جو لفظ ہے اس کا معنی ہے اس کو معلوم کیا، جانا اور اس پر اکتفا کیا. لیکن مقاتل ابن سلیمان کا جو فکرہ تھا نا، مجسمہ، تجسیم، اس کو لے کر کے یہ اہل السنہ پر جوڑ دیتے ہیں کہ یہ سب مجسمہ ہے. گویا کہ اللہ کی صفات کو ماننا تجسیم ہو گئی، اللہ کی صفات پر ایمان لانا تشبیہ ہو گئی. کیسے تشبیہ ہو گئی؟ کیسے تمثیل ہو گئی؟ یہ مقاتل ابن سلیمان کو بولیے آپ، اس میں وہ گنہگار ہے، اس میں اسے بہت بڑا جرم ہوا جیسے جہم بن صفوان سے جرم ہوا ہے، ویسے یہ جرم مقاتل ابن سلیمان سے ہوا ہے، اہل السنہ سے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ویسے لانا جیسے اللہ کو مقصود ہو، جیسے اللہ نے مطالبہ کیا ہے، ویسے ایمان لانے کو ہم مجسمہ کہیں گے کیا؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ جو اشاعرہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں، یہ آج بھی اہل السنہ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہیں، یہ مشبہہ ہیں. اب یہی کہتے ہیں. ایک صرف غلط فہمی نہیں ہے، ایک طرح سے اندھی تقلید ہے. یہ ایسا نہیں کہ ان کو غلط فہمی ہوئی، یہ غلط فہمی پھیلا رہی ہے، ان کو غلط فہمی نہیں ہوئی ہے. ورنہ اہل السنہ والجماعہ نے مجسمہ پر ان سے بھی زیادہ رد کیا ہے. آپ فخر الدین الرازی کو نام سنے؟ فخر الدین الرازی نام سنا آپ نے ان کا؟ 606 ہجری سے وفات ہے ان کا، 606 ہجری. ان کی جو کتاب ہے تفسیر کی، التفسیر الکبیر، 32 جلدوں میں میرے پاس ہے ان کی تفسیر. اس میں جو سورۃ الجاثیہ ہے، نہیں سورۃ الشورى ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے حافظ ابن خزیمہ، جانتے ہیں حافظ ابن خزیمہ کو، جن کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، ان کی کتاب التوحید دیکھا ہے آپ نے؟ حافظ ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میرے پاس موجود ہے، ممکن ہو یا مسجد عائشہ میں ہو، ممکن ہو. بہت عظیم ذخیرہ ہے، فائدہ اٹھائیے آپ. تو اس میں ایک کتاب التوحید ہے جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اس کا نام ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہی بحث ہے. فخر الدین الرازی نے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو سورۃ الشورى کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں لکھا کہ ایک شخص ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گلی کا کوئی آدمی ہے، ابن خزیمہ سے متعلق رحمہ اللہ، کہ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے اسحاق ابن احمد. انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوحید. وہ کتاب التوحید نہیں ہے، وہ کتاب الشرک ہے، یہ ان کا لفظ ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ بات ریکارڈ ہو رہی، میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی اور مطمئن ہو نہ ہو آپ ضرور پوچھے گا حوالہ مجھ سے. میں میرے اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک عادت ہے کہ کوئی بات بتاتا ہوں کتاب کھول کے عبارت پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں. یہ اپنا ایک مزاج ہے ہمارا، تاکہ ایک اطمینان ہو اور اس سے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن کتابیں نہیں لا سکتے نا ساری ایک دن کے لیے. تو اس میں یہ بات ہے مستقل کہ انہوں نے کہا کہ کتاب الشرک ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کو جو ثابت کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تجسیم نہیں ہے، یہ تجسیم ہے، تجسیم نہیں ہے، وہ اس بات ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ ایک الگ شے ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کو انسان کے لیے ایک ڈھانچہ بنا دینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک مقاتل بن سلیمان کی وجہ سے ہوا ہے۔